بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا سبق ہے پارہ الف لام میم، قرآن شریف کا پہلا پارہ، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 67 اور 68۔ آج کے سبق میں 2 آیتیں آپ پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، حمزہ ذال زیر اذ و اذ، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، و اذ قال، میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسا، واو ساکن سے قبل پیش ہے، یہ واو مدہ ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور سین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اور یہ جو یا ہے اس جگہ پہ اسے نہیں پڑھیں گے، یہ رسم الخط کے طور پہ لکھا ہوا ہے۔ میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسا، وَإِذْ قَالَ مُوسَى، پھر سے بولیے، وَإِذْ قَالَ مُوسَى۔ اب آگے صفحے پہ چلتا ہوں۔ لام زیر لی، قاف واو زبر قو، لقو، میم زیر می، ہا کھڑی مد زیر، اوپر مد ہے، ہا کھڑی مد زیر ہی، لقومہ، واو ساکن سے قبل زبر ہے، یہ واو لین ہے۔ لین کے معنی نرم کے ہوتے، نرم، یعنی اس واو کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ لقومہ، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل، یہ نون مشدد ہے، یعنی نون پہ تشدید ہے، جن حروف پہ بھی تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں۔ اب اگر نون مشدد ہو تو اس پہ غنہ ہوتا ہے، تو غنہ کیسے ہوگا؟ ان، اب اس کو نون کو لام سے ملا دیں گے تو کیا ہوگا؟ انل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، لاہ، ان اللہ، یہ لفظ اللہ ہے، یعنی اللہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس پہ جو لام ہے، اس لام کو 2 طرح سے پڑھتے ہیں۔ اگر اس لام سے پہلے زبر اور پیش ہوگا تو اس لام کو موٹی آواز سے پڑھتے ہیں، یعنی پڑ کر کے پڑھتے ہیں، اور اس لام سے پہلے اگر زیر ہو تو اسے باریک آواز سے پڑھتے ہیں۔ تو اس جگہ پہ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ پڑ کر کے یا باریک؟ جی ہاں، اسے پڑ کر کے یعنی موٹی آواز سے پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے قبل زبر ہے۔ ان اللہ، یا، اب یہ یا الف نہیں ہے، یا کے اوپر یہ جزم دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل حمزہ ہے، تو یا حمزہ زبر یا، اس کو کیا بولیں گے؟ یا حمزہ زبر یا، اور جھٹکے کے ساتھ یا، میم پیش مو، را پیش رو، یا مورو، کاف میم پیش کم،
یأمرکم، را کو پر کر کے موٹی آواز سے پڑھیے، یأمرکم. حمزہ نون زبر ان، تا ذال زبر تذ، با زبر با، ہا واو پیش حو، ان تذبحو. نون ساکن کے بعد تا ہے. یہ حروف اخفا 15 ہوتے، ان میں سے ایک تا بھی ہے، تو اس جگہ پہ اخفا کریں گے. اخفا کہتے ہیں جیسے کہ اردو میں ہم لوگ بولتے پنکھا، پنکھا، تو ناک میں آواز گئی، پھر سے بولیے، آپ بھی بولیے پنکھا. تو اسی طریقے سے یہاں پہ بولیں گے ان تذبحو، ان تذبحو نہیں بولیں گے، ان تذبحو. با زبر با، قاف زبر قا، بقا، را زبر را، بقرا، تا دو زبر تن، بقراتن. اب یہ جو تا ہے یہ ہا کے شکل کی ہے، یعنی اگر اس کے اوپر سے آپ نقطہ کو ہٹا دیں گے تو یہ ہا بن جائے گی. تو ہا کے شکل کی جو تا ہوتی ہے اس پہ جب آپ وقف کیجئے گا تو پھر وہ تا ہا سے بدل جاتی ہے. جیسے بقراتن ہے، تا دو زبر تن، بقراتن. اب یہاں پہ تا بنا ہوا ہے، یہاں پہ آپ وقف کر سکتے ہیں، تو اگر وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ بقرہ، بقرہ. اس کو ہا بنا دیں گے کیونکہ یہ ہا کی شکل تو ہے ہی ہے اس کی پہلے سے. وقف کی حالت میں یہ دونوں زبر اور یہ نقطے کو ہٹا دیں گے تو کیا ہوگا؟ بقرہ. چلیے اب روانگی کے ساتھ پڑھیے، اور پیچھے آپ نے جو ابھی تھوڑا سا لفظ پڑھا تھا اس کو بھی اس میں ہم شامل کر لیتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ. اب اس جگہ پہ آپ نے وقف کیا، میں نے وقف کیا، تو اب اس جگہ پہ کوئی آیت نہیں ہے، کوئی آیت کی نشانی یعنی کہ یہ تا وغیرہ اس طرح سے کچھ بھی نہیں بنا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں پیچھے سے لوٹا کے پڑھتے ہیں، اس کو اعادہ کہتے ہیں، اعادہ. تو اعادہ کریں گے یہاں سے. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. ایک مرتبہ پھر سے پڑھیے اور میرے ساتھ آپ لوگ بھی پڑھیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. چلیے اب اس کے آگے پڑھتا ہوں. قاف الف زبر قا، لام واو مد پیش لو، قالو. حمزہ زبر آ، تا تا زبر تت، اتت، تا زبر تا، اتت تا. دیکھیے یہاں پہ 3 تا ہو گیا، ایک تا یہ اور 2 تا. جس حرف پہ تشدید ہو وہ اصل میں 2 حروف ہوتے ہیں، تو یہ تا کو پہلے تا سے ملائیں گے اور پھر تا زبر تا پڑھیں گے. حمزہ زبر آ، تا تا زبر تت، تا زبر تا، اتت تا. خا زیر خی، زال پیش زو، نون الف زبر نا، اتت تاخذونا، قالوا اتت تاخذونا. ہا پیش ہو، زا پیش زو، ہوزو، واو الف 2 زبر ون، ہوزو ون، ہوزو ون. اب اس جگہ پہ یہ تا بنا ہے، یہاں پہ آپ وقف کر سکتے ہیں، تو وقف کی حالت میں یہ ون جو ہے کیا ہوگا؟ وا. کیا ہو جائے گا؟ وا. ہوزو وا. کیوں؟ قاعدہ سمجھ لیں. 2 زبر پہ جب بھی آپ وقف کریں گے
سوائے اس گول تا کے، اس ہا والے شکل کی تا جو ہوتی ہے اس کے سوا، یاد رکھیے اس تا کے سوا جتنے بھی حروف آئیں گے اس کے آگے اکثر و بیشتر الف ضرور لکھا ہوا ہوگا. کب؟ جبکہ دو زبر ہوگا. جب بھی کہیں بھی آپ دیکھیں دو زبر لکھا ہو تو وہاں پہ آگے ایک الف زائد ضرور لکھا ہوا ہوگا. آپ غور کریں پورے قرآن میں، سوائے اس تا کے، یہ جو ہا کے شکل کی تا ہے یہاں پہ الف نہیں لکھی ہوئی رہتی ہے. یہاں پہ کیا ہوگا کہ وقف کی حالت میں اس کو ہا سے بدل دیں گے، ابھی میں نے اس کو بتایا تھا. لیکن اس کے علاوہ جہاں پہ بھی دو زبر ہو اس کو جب آپ وقف کریں گے تو الف سے بدل دیں گے. حضو ون، واو دو زبر ون، حضو ون، وقف کی حالت میں حضو وا، حضو وا. ٹھیک ہے. قدیرن، قدیرن، قدیرن پہ وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ قدیرا. بصیرن پہ وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ بصیرا. چلیے تو اس جگہ پہ جب وقف کیا جائے گا تو ہوگا حضوا. قالوا اتتخذنا حضوا. پھر سے بولیے اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں. قالوا اتتخذنا حضوا. آگے قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال. حمزہ زبر ا، عین واو پیش عو، ذال پیش ذو، اعوذ. قال اعوذ. واو مدہ ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیں گے. اعوذ. با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، باللہ. اب بتائیں یہ جو لفظ اللہ کا لام ہے ہم نے بتایا اس کو دو طرح سے پڑھتے ہیں، ابھی اوپر سبق میں بتایا تھا. اگر اس سے قبل زبر اور پیش ہو تو اسلام کو پڑھ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی موٹی آواز سے پڑھتے ہیں، اور اس سے قبل اگر زیر ہو تو اسے باریک آواز سے پڑھتے ہیں. تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ زیر. تو کیسے پڑھیں گے؟ جی ہاں، باریک آواز سے. تو کیا ہوگا؟ باللہ، باللہ. قال اعوذ باللہ. حمزہ نون زبر ان، حمزہ زبر ا، کاف واو پیش کو، نون زبر نہ، اکون. یہ واو مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیے. اکون، ان اکون. میم زیر می، نون لام زبر نل، منل. جیم کھڑا زبر جا، ہا زیر ہی، جاہی. لام یا زیر لی، جاہلی. نون زبر نہ، جاہلین. یا مدہ ہے، تھوڑا کھینچ کے بولیں گے. جاہلین، مینل جاہلین. وقف کریں گے، یہاں پہ آیت بنا ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ نون ساکن. تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ من الجاہلین. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. پھر سے پڑھیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. تو ایک آیت نمبر 67 آپ کا مکمل ہوا. اب اس کو آپ اسی طریقے سے یاد کیجئے، تجوید کے قواعد کو بھی یاد رکھیں، اس کے بعد آپ ہجے کر کے پڑھیے اور اس کے بعد پھر رواں پڑھیے. دیکھیے جو لوگ کے شروع میں جو ابتدائی طور پہ قرآن شریف پڑھنا سیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہجے بہت ہی مفید ہوتا ہے. ہجے کر کے اگر آپ قرآن شریف کو پڑھنا سیکھیں گے تو آپ کچھ پارے پڑھنے کے بعد آپ
خود بخود قرآن شریف پڑھنا سیکھ جائیں گے. ہجے کر کے ایک ایک حروف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس حروف کو کیسے ہم کو ملانا ہے، کیسے اسے ہمیں پڑھنا ہے، کہاں پہ ہمیں کھینچنا ہے، کہاں پہ جلدی پڑھنا ہے، ہر کچھ سمجھ میں آتا ہے. تو اس لیے یہ چونکہ پہلا ہی پارہ ہے اور ابھی تو اس کی ابتدا ہی ہوئی ہے، تو آپ ہجے کر کے پڑھیں اور اس سے بہت ہی عمدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ قرآن شریف پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو چلیے اب آیت نمبر 68 پہ ہم چلتے ہیں. قاف الف زبر قا، لام دال پیش لد، قالد. یہ جو واو ہے اس کو نہیں پڑھیں گے. دیکھیے اس کے اوپر کچھ لگا بھی نہیں ہوا ہے. جو واو کو پڑھتے ہیں اس کے اوپر جزم واو یا زبر زیر پیش کچھ بھی لگا ہوا رہتا ہے، لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے. تو اس کو صرف آپ کھینچ کر کے پڑھتے، لیکن یہاں پہ چونکہ آگے والے حرف پہ جزم ہے تو لام کو ڈائریکٹ دال سے ملا دیا، تو اس طرح سے یہ واو نہیں پڑھا جائے گا. اگر اس کو آگے لام کو آگے حروف سے اگر نہیں ملایا جائے تو پھر لام واو پیش لو واو مدہ بنا کر کے پڑھیں گے، تو اس وقت پھر یہاں پہ جزم لکھا ہوا رہتا، لیکن یہاں پہ جزم نہیں لکھا گیا ہے، اس لیے کہ اس کو لام کو آپ ڈائریکٹ دال سے ملائیے. تو اس طرح پڑھیے قاف الف زبر قا، لام دال پیش لد، قالد، عین پیش عو، قالد عو، قالد عو، لام زبر لا، نون الف زبر نا، لنا، قالد عو لنا، ربا زبر رب، با زبر با، کاف زبر کا، رب کا. یہ را کے اوپر زبر ہے، جب بھی را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اسے موٹی آواز سے یعنی پڑ کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو اسے باریک آواز سے پڑھتے ہیں. رب، کاف زبر کا، رب کا. یا پیش یو، با یا زبر بئی، یو بئی. یا کو کس سے ملائیں گے؟ نون سے نہیں، لام سے ملائیں گے. نون ساکن کے بعد لام آیا ہے، ادغام بلا غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، ادغام کریں گے یعنی نون کو لام سے ملا دیں گے، ادغام کر دیں گے، لیکن غنہ نہیں کریں گے. تو یا کو لام سے ملائیے کیونکہ نون لام سے مل چکا ہے. یا پیش یو، با یا زبر بئی، یا لام زیر یل، یو بئی یل، لام زبر لا، نون الف زبر نا، لنا، یو بئی یل لنا. میم الف زبر ما، حاضر ہی یا زبر یا، ما ہیا، ہیا. ہیا پہ اگر وقف کریں گے، کیوں یہاں پہ تا بنا ہے، آپ وقف کر سکتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ما ہی، ما ہی، حیازر ہی، یا ساکن ہو جائے گا. ملا کے پڑھیں گے تو ما ہیا، اور وقف کریں گے تو ما ہی. تو چلیے یہاں تک پہلے روانگی کے ساتھ یہاں سے پڑھ لیجئے، پھر آگے چلتے ہیں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. پھر سے پڑھیں اور میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ہی تک آپ نے پڑھا، اب آگے پڑھیے. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال. حمزہ نون سے ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، انہو. یہ نون مشدد ہے، یہاں پہ کیا ہوگا؟ ابھی اوپر ہم نے سبق میں بتایا تھا، سبق کے شروع میں بتایا تھا. جی ہاں، نون جب مشدد ہو تو اس پہ غنہ ہوتا ہے. اب پورے قرآن شریف میں 2 حروف ہے، نون اور میم. جب بھی مشدد ہوگا یعنی اس پہ تشدید ہوگا تو اس پہ غنہ کریں گے. انہو، یا زبر یا، قاف واو پیش قو،
یقو لام پیش لو یقولو قال انہ یقولو حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ہا الف زبر ہا انہا نون مشدد ہے یہاں پہ بھی غنہ ہوگا انہا با زبر با قاف زبر قا بقا را زبر را بقرا تا لام دو پیش تل بقرتل تا کو لام سے ملا ہے ادغام بلا غنہ ہوگا تنوین کے بعد لام ہے ادغام بلا غنہ ہوگا یعنی تن تا دو پیش تن جو ہوتا ہے تن اس میں جو نون کی آواز ہے وہ لام سے مل جائے گی تو تل ہوگا بقرتل لام الف زبر لا فا الف زبر فا را زیر ری ضاد واو دو پیش دو لا فاریدون تنوین کے بعد واو ہے ادغام مع الغنہ ہوگا غنے کے ساتھ لا فاریدون واو زبر وا لام الف زبر لا ولا با کاف زیر بک ولا بک را دو پیش رن ولا بک رن رن یہاں پہ تا بنا ہے آپ یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں تو پھر اس صورت میں یہاں پہ را کو ساکن کر دیں گے تو کیا ہوگا ولا بکر ولا بکر اب اس کو روانگی کے ساتھ پڑھیں قال انه يقول انها بقرة إنها بقرة لا فارض ولا بكر چلیے ایک مرتبہ پھر سے اس کو پڑھتے ہیں میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر تو بکر تک پڑھا اب اس کے آگے پڑھیے عین زبر ع واو الف زبر وا عوا نون اب اس نون کو کیسے پڑھیں گے دیکھیے پہلے یہاں پہ ایک قاعدہ ہے اس کو سمجھ لیں اور جو لوگ اس سے پہلے ہمارے سبق میں شرکت فرما چکے ہیں ان کو یہ قاعدہ معلوم ہوگا اور یہاں پہ آپ پھر سے سماعت فرمائیں گے تو اور بھی ازبر ہو جائے گا اور جو نئے لوگ ہیں ان کو یہاں پہ قاعدہ سمجھ لیں معلوم کر لیں دیکھیے تنوین نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی با آئے یہ یاد رکھیے گا نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس پہ جزم ہو یہ نون ساکن نہیں ہے نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس کے اوپر جزم بنا ہو جزم یہ دیکھیے جزم اسے کہتے ہیں تو نون پہ اگر جزم بنا ہو تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں اور تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تو اس جگہ پہ تنوین ہے یعنی دو پیش ہے تو نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی قرآن شریف میں کہیں بھی با آ جائے با تو اس نون اور تنوین کو میم سے بدل کے پڑھتے ہیں میم اس کی آواز جیسے نون دو پیش نون ہے تو نون نہیں بول کے نم بولیں گے نم یعنی کہ تنوین کی آواز نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کے پڑھیں گے اور علامت کے طور پہ پہچان کے طور پہ یہ لمبی سی میم لکھ دیتے ہیں اس طرح کی میم غور کیجئے گا یہ لمبی میم لکھتے ہیں تو اب یہاں پہ آپ ہجے کریں گے عین زبر ع واو الف زبر وا عوا نون میم
پیش نم، عوانم، با یا زبر بئی، نون زبر نہ، بینا، عوانم بینا، یا ساکن سے قبل زبر ہے، یہ یا لین ہے، نرمی سے پڑھیے اس کو، بینا، عوانم بینا، ذال کھڑا زبر ذا، لام ذلی، کاف زبر کا، ذالکا، فا فا زبر، یہ فا کو اس فا سے ملائیں گے، یہ بیچ میں جو الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، فا فا زبر فف، عین زبر آ، لام واو پیش لو، فف علو، میم الف زبر ما، تا حمزہ پیش تو، جھٹکے کے ساتھ، یہ واو کے اوپر جزم بنا ہو، یہ جزم بنا ہو صرف تو واو مدہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جزم کے ساتھ ساتھ حمزہ بھی ہے، تو یہاں پہ پھر واو کو نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ کو پڑھیں گے، تو کیا ہوگا، تا حمزہ پیش تو، میم زبر ما، را واو پیش رو، دیکھیں یہاں پہ حمزہ نہیں ہے، یہاں پہ واو کے اوپر جزم ہے، تو یہ واو مدہ ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، ما تو مرو، نون زبر نا، ما تو مرونا، وقف کریں گے یہاں پہ تو کیا ہوگا، نون ساکن ہوگا تو بولیں گے ما تو مرون، یہاں سے رواں پڑھیے، عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون، پھر سے ایک مرتبہ پڑھیں، عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون، صدق اللہ العظیم۔ تو محترم، آج آپ لوگوں نے پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ آیت نمبر 68 تک پڑھا ہے، یعنی کہ 2 آیتیں آج کے سبق میں آپ نے پڑھا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس سے بھی اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی پڑھنا سکھائے گا انشاءاللہ۔ محنت کریں، کوشش کریں اور ہجے کریں، تجوید کے قاعدے کو یاد کریں اور روانگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے علوم سے نوازے گا۔ چلیے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں آنے والے سبق میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔